اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کریئر سٹک ہونے کی یا ڈیولپ نہ ہونے کی۔ کچھ ریزنز کی ہم نے بات کی ہے آلریڈی، اور کچھ ریزنز ہم آج ٹیک اپ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ معاملہ صرف سیلز مارکیٹنگ کا جیسے میں نے کہا نہیں ہے، یہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے فارماسیوٹیکل بزنس کا، چونکہ میرا فوکس وہ ہے، معاملہ باقی جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن میں زیادہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ فارماسیوٹیکلس پہ بات کر سکتا ہوں، سو میں اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھوں گا۔ یہ معاملہ پروڈکشن کا بھی ہے، یہ معاملہ سپلائی چین کا بھی ہے، یہ معاملہ اکاؤنٹس کا بھی ہے، یہ معاملہ HR کا بھی ہے، یہ ہر جگہ کا ہر فنکشن کا معاملہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو سم ہاؤ ایک نسبتاً ایزی موڈ میں چلے گئے اور ان کو یہ لگا کہ بس یار یہ زندگی آسان ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے، نہ یہاں سے جانے کی ضرورت ہے نہ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بہرحال سٹک ہو گئے۔ اور پھر ایک سٹیج آئی کہ جب ریکوائرمنٹس بدل گئیں، ہر کمپنی کی بدل گئیں، اور جب بدلیں اور پھر اس کے حساب سے پھر ان کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑا، تو بہت سے لوگوں کے کریئر وہاں سے چلے گئے اور اگلی جگہ پہ ان کو جابز لینے میں، کرنے میں، سسٹین کرنے میں بہت دشواریاں پیش آئیں ان کو، اور ابھی بھی آ رہی ہیں۔ یہ قصہ ختم نہیں ہو گیا، یہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس لیے اس پہ بات کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے، کچھ اور ریزنز فار ایگزامپل ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی بند ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں جو اپنے کام میں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور لیکن بہت زیادہ سیلف کنٹینڈ ہیں، بہت زیادہ اپنی ذات میں یوں کہہ لیجئے کہ گم ہیں، اور اس سے باہر جھانکنے پہ راضی نہیں ہیں۔ اور ٹھیک ہے، وہ اچھا کام کرتے ہیں، اور لیکن دیکھیے اس میں دو مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم اپنی ذات میں بند ہو جاتے ہیں تو ہمارا سیکھنے کا عمل بھی بند ہو جاتا ہے، ہم وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے باہر نکلیں گے تو کچھ سیکھیں گے، ہم لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے، ہم آس پاس دیکھیں گے، ہم کچھ نہ کچھ کوئی ٹیم میں کہیں کوئی مل جل کے ایکٹیویٹی کریں گے تو ہماری لرننگ ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے کسی ڈبے میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اچھا کام آتا ہے، میں کر لیتا ہوں، بس کافی ہے، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بادر ود پیپل، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ دیکھیے، سوشلی ایکٹیو بھی ہیں، ان ایکٹیو بھی ہیں، انٹروورٹ بھی ہیں، ایکسٹروورٹ بھی ہیں، یہ سب معاملات ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، ہر کسی کی رسپیکٹ اپنی جگہ قائم ہے، اس کی جو سپیس بنتی ہے وہ بھی اس کا ڈیو رائٹ ہے، اس کو مل جانی چاہیے، لیکن کچھ بیسک منیمم چیزیں بہرحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بند ہونا ہے، اپنے آپ کو بند رکھنا، یہ ایک حد تک چلتا رہتا ہے اور شاید کچھ سال بھی چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ سال کے بعد بہرحال چیزیں بدل جاتی ہیں، مینجمنٹ بدل جائے گی، لیٹ سے پرانے اونرز کے بچے آ جائیں گے، کوئی امریکہ سے پڑھ کے آ جائیں گے، کوئی ان کے ذہن میں نئے خیالات ہوں گے، وہ آ کے کہیں گے یہ کون ہے بھئی، کس قسم کا آدمی ہے بھئی، یہ بیٹھا رہتا سارا دن ایک کونے میں، ٹھیک ہے کرتا ہوگا اچھا کام، لیکن اس نے پچھلے کیا نیا کام کیا کیا ہے؟ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ پیپل لائک دس، وی وانٹ پیپل ہو آر ٹیم پلیئرز، آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیم پلیئر کا بڑا تذکرہ ہے، تو جب وہ ٹیم پلیئر کی گفتگو آتی ہے تو وہ یکایک بیچ میں سے منفی ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ تو کوالیفائی نہیں کرتے، یہ تو کسی ٹیم کا حصہ کبھی بنے ہی نہیں، یہ تو بننا ہی نہیں چاہتے ٹیم کا حصہ۔ تو پھر سوال جواب ریز ہونے لگتے ہیں کہ اچھا ہاں جی آپ کیوں ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ تو ہمارے میرٹ پہ پورے نہیں اترتے، ٹھیک ہے آپ اچھا کام کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں اچھے کام کے ساتھ یہ شرائط بھی چاہیے ہم۔ سو یہ جو اپنے آپ کو سیلف لمٹ کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے، سیلف آئسولیشن میں جانا ہے، یہ کئی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو ملیں گے زیادہ سیلز میں نہیں ملیں گے۔ سیلز میں لونرز ہیں، سیلز میں کئی ایک لونرز ہیں، وہاں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، اور لونرز وہاں کے وہ ہیں جو اچھے پرفارمر ہیں، رائٹ، لیکن وہ کسی سے مل جل کے بات کرنے پہ راضی نہیں ہیں، وہ نہ ٹیم میں کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں، نہ کسی سے کچھ شیئر کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اچھے رزلٹ لے کے آتے ہیں، لیکن واٹ دے فرگیٹ از کہ الٹیمیٹلی اگر انہیں گرو کرنا ہے تو کسی ٹیم کا حصہ بنیں گے نا، کسی ٹیم کو ہیڈ کریں گے، چاہے وہ چھوٹی سی ٹیم ہو، تو اگر وہ ٹیم کے ساتھ مل کے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے،
تو ٹیم کو ہیڈ کیسے کریں گے, ٹیم کو مینیج کیسے کریں گے؟ اٹس ناٹ پاسبل, وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوں گے. تو اسی لیے اکثر لونرز آپ دیکھیے گا جو سیلز میں ہیں, دے آر آلویز ٹریٹڈ ایز گڈ پرفارمرز بٹ ناٹ ایلیجیبل فار پروموشن, ناٹ ایلیجیبل فار مینجمنٹ کارڈر. یہ ایک بڑا ریگولر المیہ ہے جو برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں, اور جو بہت لوگوں کو بتانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ بھائی ایسا نہیں ہے. آپ اکیلے جو بھی کر لیجئے, آپ کی اپنی پرفارمنس کی فکر ضرور کیجئے اور کیجئے اس کو, لیکن بہرحال ایک سرٹن انٹریکشن ود دی ٹیم آپ کو چاہیے. اگر آپ آگے چلنا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر آپ نہیں چل پائیں گے. اینی وے, سو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں, یہ کوئی ایچ آر ایڈمن میں بھی اسی طرح کے لوگ ہیں, یہ مارکیٹنگ میں آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو ان کو پروڈکٹ مینجمنٹ اچھی آتی ہے, پرانی ہے, سیکھ لی ہے, بیٹھے رہتے ہیں کونے میں کام کرتے رہتے ہیں, کسی سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہیں, اور چلتا رہتا ہے معاملہ ان کا جب تک چل سکتا ہے. جب نہیں چلتا تو مشکل پڑ جاتی. اور اسی طرح کے لوگ آپ کو اکاؤنٹس میں بھی مل جائیں گے, اور جگہوں پہ بھی مل جائیں گے. کچھ جگہوں پہ ان کی نیڈ زیادہ ہے انٹریکشن کی, کچھ جگہوں پہ کم ہے. دیکھیے نا, جو کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے, جیسے پروڈکشن ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے, کوالٹی کنٹرول ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے, کوالٹی ایشورنس ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے, سیلز مارکیٹنگ کلیکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں, ٹیم ورک ہیں. یہ ایک اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. اکاؤنٹس کی حد تک آپ شاید کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی اکیلا آدمی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آتا جو یہ کلیم کر سکے کہ جی میں تو اکیلا کام کر سکتا ہوں. باقی تو سب کا ٹیم ورک ہے کسی نہ کسی شکل میں. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو بغیر ٹیم ورک کے ممکن نہیں ہے. تو یہ جو لونرز ہیں جہاں بھی ہیں, اور جو سیلف آئسولیٹڈ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے کیریئر ڈیولپ نہیں ہوتے. اور یہ باتیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو کیریئر ڈیولپ نہیں ہوتے وہ شروع کے کئی سال اتنی تکلیف نہیں دیتے, لیکن اس کے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کھینچتان کے بعد تھرڈ آپ گزار لیں گے ایسے, لیکن جو ریمیننگ ٹو تھرڈ ہے وہ بڑی مشکل میں گزرتا ہے. اور بہت لوگ ہیں جو بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے, سب کے حال پہ مہربانیاں فرمائے, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. لیکن یہ باتیں کرنا, بتانا, شیئر کرنا ضروری ہے. آگے چلیے جناب, ایک اور کیا معاملہ ہے. یہ ایک تو ہمارے انٹروورٹ لوگ وہ ہیں جو کہ بائی نیچر انٹروورٹ ہیں. میں بھی انٹروورٹ ہوں. میں اس وقت بڑی تقریر کر رہا ہوں لیکن ایکچولی میں انٹروورٹ ہوں, اور میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ اے سوشل ایکٹیوسٹ کہ میں جہاں بیٹھوں گا اٹھوں گا میں ہر کسی سے گفتگو کر لوں گا, سلام دعا کر لوں گا, 2 گھنٹے کے بعد 4 دوستیاں بنا کے نکلوں گا. میری یہ ٹائپ نہیں ہے. تو میں جانتا ہوں, اس کو آپ میری لمیٹیشن کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے, لیکن یہ میری ٹائپ ہے اور مجھے اس کے اندر ہی مینیج کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ اپنی بڑی کوئی میری چوائس ہے کہ جناب نہیں میں وہ کرنا نہیں چاہتا. یہ میرا ایک پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہے یوں کہہ لیجئے, اور مجھے اس سے باہر نکلنے کے لیے ایک محنت بھی چاہیے اور مشکل کام, آسان نہیں. تو لہٰذا مجھے اسی طرح سے اندر اس کے آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انٹروورٹ ہونا ایک اور بات ہے, شائی ہونا ایک اور بات ہے, لو کانفیڈنس ہونا ایک اور بات ہے. جیسے دیکھیے وہ جو پرانا قصہ ہے نا, کرن محمد خان نے کہا تھا, اپنی کتاب میں لکھا تھا بجنگ آمد میں, کہ ہم وہ کسی کورس میں تھے جس میں گورے بھی تھے یہ بھی تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انسٹرکٹر کوئی سوال پوچھتا تھا تو وہ جو گورے تھے وہ دیکھتے تھے اس کی طرف, ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے تھے, اس کے بعد اس کو ایک جواب دے دیتے تھے اس اسٹائل میں کہ میرا خیال میں تو ایسے ہی ہے, اگر ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے ٹھیک تو بھی ٹھیک ہے. اور ہم ایشین, یہ ان کا فکرہ ہے کہ ہم ایشینز کہ آتا ہو تو بتانے کی جلدی اور نہ آتا ہو تو منہ چھپانے کی جلدی. یہ بڑا کلاسیکل سینٹنس ہے, یہ آپ کو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, دفتروں میں, ٹریننگ کورسز میں آپ کو آج بھی نظر آئے گا اور آئندہ بھی نظر آتا رہے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بہرحال ریز ہینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب جو ریز ہینڈز نہیں کرتے ان کے اوپر ہمیشہ ایک کویسچن مارک چل رہا ہوتا ہے, رائٹ. میں بھی ویسے ان لوگوں میں سے ہوں جو زیادہ تر ریز ہینڈز نہیں کرتے. لیکن دین یو ہیو ٹو پروو, یو ہیو ٹو ورک مے بی ڈبل ایکچولی,
آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کو واقعی پتہ ہے. اور پھر جب جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے انسٹرکٹر ہیں یا جو ویسے انٹریکشن میں ہیں، جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اگر ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آتا نہیں ہے اور آپ خاموشی سے چھپنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کو آتا ہے آلریڈی، اور جب بھی چاہیں وہ اس بات کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے رہتے ہیں اس بات کو ٹیسٹ. تو پھر آپ کے اوپر سے کویسچن مارک ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ ریز ہینڈ نہیں کرتے تو پھر یو آر کائنڈ آف یو ہیو دیٹ کویسچن مارک آن یو وچ ول کیپ آن لنگرنگ. یعنی آپ کو اس طرح سے آیا بھی نہیں اور آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، آپ نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا، تو اس سے پھر لوگ نتیجے نکالتے ہیں کہ اچھا پارٹیسپیٹیو نہیں ہیں، یار آپ کو بہت ہی سیلف آئسولیٹڈ ہیں، بڑا ہی انٹروورٹ آدمی ہیں، یار آپ کیسے چلے گا، آپ تو ٹیم کے ساتھ مل کے چلنا نہیں چاہتے، تو کیسے بنے گا کام آپ کا، آپ کو ٹیم کیسے دے دیں کل کو، آپ کو مینجمنٹ کیسے دے دیں کل کو، اگر آپ ٹیم کے ساتھ اس طرح نہیں شامل ہی نہیں ہو سکتے، ٹیم ایکٹیویٹی میں نہیں گھس سکتے، آگے بڑھ کے شامل نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے گفتگو کا کیا ہے، جتنی کر لیں اتنی کم ہے. تو یہ کرتے کرتے لہٰذا جو لوگ ہینڈز ریز نہیں کرتے ان کا معاملہ بھی بیچ میں، ان کے کیریئر بھی رک جاتے ہیں اور رکے رہتے ہیں. یہ باتیں شاید کسی نے آپ سے نہیں کہی ہوں گی، میں کافی حد تک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ ساری گفتگو ہے جو آپ کے سینئرز نے آپ سے نہیں کی آج تک. اور وہ تمام لوگ جن کے کیریئر سٹک ہیں وہ ابھی بھی پریشان پھر رہے ہیں کہ ان کے کیریئر سٹک کیوں ہیں. انہوں نے تو بڑی محنت کی ہے، انہوں نے تو بڑا کام کیا ہے، دے ہیو ڈن اے گڈ جاب، نہایت ایمانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. پھر وائی آر دے ان ٹو دس سچویشن ایکچولی. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ان کو سمجھ لیجئے، اور جن کو بتانے کی ضرورت ہے ان کو بتا دیجئے یہ باتیں. آگے چلیے جناب. ایک اور جو بڑا کامن ہے، یعنی میں نے پہلے بھی شاید کہیں ذکر کیا تھا، بٹ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی جب بینکوں نے کمپیوٹرز انسٹال کیے. بہت سے معتبر حضرات انہوں نے جابز چھوڑ دیں، ارلی ریٹائرمنٹ لے لی کہ جناب ہم کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتے، ہم سے اس پہ کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ کچھ مجھے بھی میرے دوست تھے بہت سے بینک میں، تو ان کے ساتھ ان کے توسط سے مجھے بھی بینکنگ کی کافی چیزیں پتہ تھیں، کافی ورکنگ میں بھی ٹانگ اڑا لیتا تھا. ان کی مہربانی، ان کے وہ سینئرز بھی مجھے جانتے تھے، اجازت دے دیتے تھے تو میں ان کے بڑے بڑے لیجرز پہ بھی کام کر لیتا تھا، حالانکہ وہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، بٹ دے ہیڈ دیٹ کائنڈ آف اے ٹرسٹ ان می. تو میں وہ لیجر ویجر بیلنس بھی کر لیتا تھا، کلوزنگ میں بھی جا کے بیٹھ جاتا تھا ان کے ساتھ. سو آئی ہیڈ فیئر آئیڈیا. جب کمپیوٹر آئے تو بے شمار لوگ ور ایٹ اے لاس کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کمپیوٹر پہ کیسے کام کریں گے جی، یہ کیسے سیکھیں گے جی، یہ ٹک ٹک کیسے کریں گے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہم تو ہاتھ سے بڑا جلدی کام کر لیتے ہیں، یہ اب تو بڑا مشکل ہو گیا، بڑا ٹائم لگ جائے گا. کئی لوگوں نے اپنی اچھی جابس بینکس کی چھوڑ دیں صرف اس وجہ سے. یہ ہے جو ریزسٹنس ہے نئی چیزیں سیکھنے سے. اور یہ معاملہ کارپوریٹس میں بھی اسی طرح سے، یعنی جب کہ جو کارپوریٹ ERP لگاتا ہے، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا جو پروگرام سافٹ ویئر لگاتا ہے نا، کوئی اوریکل لگائے گا، SAP کافی پاپولر ہے، اس کے کئی ورژنز ہیں جو ریلیٹیولی لوور ورژن ہیں، وہ کافی کمپنیز نے لگا لیے ہیں. اور جب لوگ SAP لگاتے ہیں تو اٹس اے پینفل پروسیس، چونکہ آپ کی جو روٹین پریکٹسز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں اور آپ کو بیسٹ پریکٹسز پہ آنا پڑتا ہے جو سسٹم کہتا ہے. تو آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، میں تو یوں کر کے آسانی سے کر لیتا تھا، اب یہ یوں گھوم کے کام کرنا پڑتا ہے، یہ کون سی آسانی ہے. ERP زندگی آسان نہیں کرتا، یہ تو بالکل پڑھی لکھی بات ہے. ٹھیک ہے، ERP لیکن چیزوں کو سٹریم لائن کر دیتا ہے. اینڈ آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم جب وین یو گیٹ ان ٹو دی ردم آف دی تھنگس، پھر آپ اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں تو پھر آپ کی چیزوں کی انٹیگریٹی بہتر ہو جاتی ہے، ایرر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن انیشلی کچھ سالوں کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے. تو کتنے ہی ہمارے دوست بھائی ایسے ہیں جو اس چکر میں نہیں پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام میں نہیں سیکھ سکتا. وہ پہلے سے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ جی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، نہ مجھے آئے گا، نہ میں سیکھوں گا، نہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ اور کر لوں گا، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا. وہ جہاں جاتے ہیں وہاں بھی کچھ عرصے کے بعد یہی قصہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ مشکل در مشکل آ جاتی ہے.
تو یہ جو نئی چیز سیکھنے کے اگینسٹ رزسٹ کرنا یا نئی چیز کو نہ سیکھنا، یہ ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کریئرز باقاعدہ سٹک ہیں، اور وہ سٹک رہیں گے۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ اپنا کریئر سٹک رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیوسلی پروگریس کرتے رہیں۔ دیکھیے، میں اس نشست کو جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، کریئر کی گروتھ آپشنل نہیں ہے، کمپلسری، یہ بات تو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ گرو نہیں کریں گے یو ول بیکم ارریلیونٹ۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریلیونٹ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں پروفیشنلی، تو پھر گرو تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے ایک ایگزامپل شروع میں دی تھی، وہ آپ کی چوائس ہے وچ یو میک، یو گیو اینڈ ٹیک سم تھنگ، کہ جی میں جناب میں خضدار میں بیسڈ ہوں اور میں خضدار میں ہی رہنا چاہتا ہوں، میرے لیے وہ زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو دس کہ میں کوئٹہ اپنے پوری فیملی اور اپنا سارا سسٹم میں ٹرانسفر کروں اور پھر وہاں سے کراچی جانے کے بارے میں سوچوں۔ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، وچ از فائن۔ یو میک اے کانشیس چوائس، اٹ از فائن۔ لیکن اگر آپ کی کانشیس چوائس، اور وہ بھی پھر آپ کو اس کا بھی ایک سرٹن، آپ کو اس کا بہرحال ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کی بھی، کہ آپ کتنے سال اس پوزیشن کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے، آسان نہیں ہے وہ۔ لیکن باقی تو تمام جگہوں پہ آپ کو یو ہیو ٹو گرو، اف یو وانٹ ٹو سروائیو یو ہیو ٹو گرو۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو گرو کرنا پڑے گا۔ تو یہ چوائس نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ اچھا جی میری مرضی میں گرو نہ کروں، ایسا نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اگر آپ گرو نہیں کریں گے تو آپ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو مشکل وقت سے بچائے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔